पारा 11 सूरह यूनुस में इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। मेरे आका नेमत इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवान शफ़क़ रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत बाइस खैर व बरकत आलिम शरीयत पीर तरीक़त हामी सुन्नत माही बिदअत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने शुअरा आफाक तर्जमा कुरान कंजुल ईमान में इसका तर्जमा कुछ यूँ करते हैं, तुम फरमाओ अल्लाह अज़्ज़ व जल ही के फजल और इसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें। वो उन सब के धन दौलत से बेहतर है। अल्लाहु अकबर। अज़्ज़ व जल रहमत खुदाबंदी पर खुशी मनाने का कुरान करीम हुक्म दे रहा है। और क्या हमारे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बढ़कर भी कोई अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत है। देखिए पारा 17 सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 में साफ साफ ऐलान है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तर्जमा कंजुल ईमान, और हमने तुम्हें न भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका मेरे मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी जान कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान। ये 12 रबीउन नूर शरीफ को तशरीफ ले आए और इनकी तशरीफ आवरी में मुसलमान खुशियां मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, आका अत्तार की आमद मरहबा, मदीने के ताजदार की आमद मरहबा, महबूब रब्बे गफ्फार की आमद मरहबा। सल्लु अलल हबीब। या सय्यदी, क्या मुरव्वजा अंदाज पर जश्न विलादत सहाबा ताबईन तबा ताबईन के अदवार में भी मनाया जाता था? ये एक अवामी वसवसा है, बराए करम इस वसवसे का जवाब इरशाद फरमा दीजिए। मेरे भाई देखो, हर काम जो है इसमें
یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ کام کیا یا نہیں کیا. دراصل اصول یہ کہ ہر وہ کام جائز ہے جس کا اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع نہ فرمایا. تو مروجہ انداز جشن ولادت شریعت میں منع نہیں ہے. ہر دور میں اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں اور اپنے اپنے انداز پر نظام چلتا ہے. اب مثال کے طور پر شروع کے دور میں میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مکان عالی شان میں چراغ نہیں ہوتا تھا. رات کو ظاہری طور پر روشنی کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ چراغ کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن ظاہر ہے وہ چراغ ہی کی حد تک سلسلہ رہا. بجلی ایجاد ان دنوں نہیں ہوئی تھی. اب ہم ان بتیوں اور بلبوں کی روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان دنوں پنکھے بھی نہیں تھے. اب پنکھے کجا اے سی کا سلسلہ ہے. اے سی کا ڈبہ بھی اب پرانی چیز ہو گئی. اب تو سینٹرل اے سی کا نظام چل پڑا ہے. پوری عمارتیں فل ایئر کنڈیشنڈ ہوتی ہیں. پہلے گھوڑے اور اونٹوں کی سواریاں تھیں، اب جناب وہ ہوائی جہاز فضاؤں میں اڑتے ہیں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں چراغ تھا، تو پھر آپ بتیوں کی روشنی میں نہ بیٹھا کریں، پنکھوں سے بھی تمتع نہ فرمائیں، اے سی کو بھی اپنے گھر سے نکالا دے دیں. اس طرح کی ہزاروں مثالیں قائم کی جا سکتی ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں نہیں تھا، اب وہ سلسلہ ان چیزوں کا ہے اور ان کو کوئی منع کوئی بھی نہیں کرتا. آپ خود جو وسوسے کا اظہار تو فرما رہے ہیں، لیکن جو چیزیں میں نے عرض کی وہ آپ کے گھر میں بھی ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب محمد توبو الی اللہ صلو علی الحبیب. حضور سیدی، یہ تو آپ دنیاوی مثالیں بیان فرما رہے ہیں، مگر یہاں پر دنیاوی مثالوں کا کیا کام؟ دنیاوی مثالیں جس نے دیکھیں قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے یا حدیثیں پڑھی ہوتی ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں متعدد دنیاوی مثالیں دی گئی ہیں. موقع بموقع بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں. جیسے کہ وہ صدقہ کیسے بڑھتا ہے اس کی مثالیں، وہ 7 سنابل کی 7 کمپلیں نکلتی اور اس طرح. دنیاوی مثالیں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. چلیے اگر آپ دنیاوی مثالیں نہیں سمجھ پاتے، اس سے آپ کا صحابہ اکرام علیہ رضوان نے وہ دنیاوی انداز اختیار نہیں کیے جو آپ نے کیے ہوئے، تو ان کی اگر آپ بچت چاہتے ہیں کہ چلو بھائی یہ بچ جائے ہمارا، ہم اے سی سے نکل نہیں سکتے چاہے صحابہ اکرام علیہ رضوان نے ان کو استعمال نہ فرمایا، ٹھیک ہے، تو دینی مثالیں دے دیجیے. مسجد کی اگر مثال دوں تو یہ دنیاوی ہے دینی، یہ کوئی بتائے گا مجھے؟ بھائی اسلامی بھائی نے تشریف فرمائے، مسجد کی مثال دوں تو دینی کہلائے گی دنیاوی؟ دینی کہلائے گی نا. اب دینی مثال لے لیجئے. اس وقت آپ کی مسجدیں لینتھر کی بنتی ہیں، ٹھیک ہے، کانکریٹ کی، اور اس پر کئی منزلہ عمارات تعمیر ہوتی ہیں. تو مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام لینتھر کی تھی؟ کیا لینتھر کی تھی؟ نہیں تھی نا. تو مسجد نبوی شریف علی صاحبہ